سارے بیٹے آس پاس بیٹھ گئے۔ بوڑھے باپ نے تلاوت ختم کی، قرآن مجید کو بند کیا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور احترام سے سرہانے رکھ دیا۔ ایک نظر سب پر ڈالی اور کہنے لگا، میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، اس سے پہلے کہ میری آنکھیں بند ہوں میں اپنی جائیداد تم لوگوں میں تقسیم کر دوں گا۔ سب کو اچھا خاصا حصہ ملے گا، مگر یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی بہنوں کو مجبور کرو کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، ورنہ کیا ہوگا بابا جان؟ بوڑھے باپ کے چہرے پر کئی تلخ لہریں آئیں اور گزر گئیں۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہنے لگے، ورنہ تمہارے باپ کی ساری جائیداد اور زمین غیروں میں چلی جائے گی۔ چھوٹا بیٹا سوال کرنے لگا اور کہا، ابا جان، بیٹی کو جائیداد سے حق دینے کا حکم تو خدا کا ہے، کیا خدا کو یہ علم نہ تھا کہ بیٹی کو حصہ دینے سے زمین غیروں میں چلی جائے گی؟ کمرے میں گویا خاموشی سی چھا گئی۔ کسی کے کچھ بولنے سے پہلے وہ بیٹا پھر بولا، بیٹی کو زمین دیتے ہوئے آپ کو لگا کہ زمین غیروں میں چلی جائے گی، مگر داماد کو بیٹی دیتے ہوئے آپ نے کیوں نہ سوچا کہ بیٹی بھی تو غیروں میں چلی جائے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا ایک بیٹا تو شریعت کو سمجھتا ہے۔ تم نے تو میری تربیت کا حق ادا کر دیا۔ شاباش شاباش۔